السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي إذا علا فقدر وملك فقدر وعلم ما ستر وعفى ورفع، وعلى آله وأصحابه مدارت النجوم في السماء والشمس والقمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. روزہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، روزہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی روزوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہوا سے. بزرگان محترم، مسجد انصاص کے ولیوں، مصلیان کرام اور مختلف جگہوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لانے والے احباب کرام، سب سے پہلے تو میں خود کو اور پھر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے ایک اور مبارک مہینے تک اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ تمام کو پہنچایا. ظاہر ہے یہ وہ مہینے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی آمد کے لیے اور جس مہینے کے دخول کے لیے اور جس مہینے میں وقت کی گزاری کے لیے اور جس مہینے میں عبادت و ریاضت و اطاعت کے لیے میں اور آپ نہیں بلکہ ہمارے اور آپ کے اور تمام کائنات کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور دعا فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے رب العالمین رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور تیرا وہ مبارک مہینہ کہ جسے تو نے تمام مہینوں میں افضل گردانا ہے، تمام مہینوں میں بابرکت بنایا ہے، تمام مہینوں میں متبرک محتشم مؤقر معظم قرار دیا ہے، اس مہینے تک ہماری رسائی ہو جائے، ہماری زندگی کے ڈور کو اتنا لمبا کر دے کہ ہم اس رمضان تک بھی پہنچ جائیں جس میں تیری رحمت، جس میں تیری برکتیں، جس میں تیری عنایتیں اور جس میں تیری توجہات بارشوں کی طرح برستی ہیں. بلکہ یہاں پہ ایک مقولہ شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے یاد آیا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ 12 جو مہینے ہیں ان 12 مہینوں میں سے رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان مہینوں کی نسبت رمضان المبارک سے اللہ رب العزت کے رحمتوں کے نزول کے سلسلے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو 11 مہینوں میں رحمتیں نازل کرتا ہے، جو بخششیں فرماتا ہے، جو عنایتیں اور توجہات اللہ رب العزت کی جانب سے اترتی ہیں، ان 11 مہینوں میں اتری ہوئی رحمتوں کی نسبت، اتری ہوئی برکتوں کی نسبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہات اور عنایتوں کی نسبت رمضان المبارک کے اس ایک مہینے میں اترنے والی رحمت اور برکت سے وہی ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہے. ایک قطرے کی کیا حیثیت، ایک قطرے کی کیا وقعت ہے، ایک قطرے کا کیا مقام ہے ایک سمندر کے سامنے. آپ سمجھدار ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی مقام نہیں ہے.
لاکھوں کروڑوں اربوں، بلکہ ہم کاؤنٹ شروع کریں کاؤنٹنگ تو ہم گن نہ سکیں کہ ایک سمندر میں کیا ہے کتنے قطرے ہوں گے۔ شیخ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رمضان میں اتنی رحمتیں اترتی ہیں، اتنی برکتیں اترتی ہیں کہ ایک سمندر کو تم سمجھ سکتے ہو کہ جس طریقے سے سمندر کی حیثیت ہے، سمندر کا مقام ہے ایک قطرے کے سامنے، وہی مقام رمضان میں رب العالمین کی رحمتوں کے اترنے کا ہے، بقیہ 11 مہینوں میں اترنے والی رحمتوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس اہمیت کو پیش نظر رکھ کر اور اس مقام کو ملحوظ خاطر رکھ کر، اپنے دل میں رکھ کر کے صحابہ کرام کو بھی تعلیم دی، خود بھی اپنے عملی زندگی سے کر کر بتلایا کہ لوگوں، میں محمد رسول اللہ صرف کہنے کی حد تک تمہارا نبی نہیں ہوں، بلکہ میں کر کر دکھلاتا ہوں۔ میں یہ دعائیں مانگتا ہوں، تم بھی مانگو کہ یا اللہ ہمیں رمضان المبارک عطا فرما۔ تو سب سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مبارک مہینہ ہم تمام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ ظاہر ہے کوئی نعمت انسان کو جب ملا کرتی ہے تو اس نعمت کی قدردانی انسان کا حق عبدیت ہے۔ اگر تو انسان اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تو میرے بندو تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، میں تمہیں مزید جو ہے اضافہ کر کے عطا کروں گا۔ ظاہر ہے رمضان مبارک کی اس نعمت کے ملنے پر اگر ہم رب العالمین کے سامنے شکر بجا لائیں، رب العالمین کے احسان مند ہو جائے، تو مبادہ اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، کہ میرے بندو میرے اس رمضان کی تم نے قدردانی کی ہے، میرے اس رمضان کہ رحمتوں کی تم نے قدردانی کی ہے، لہذا میں خداوند تعالیٰ صرف رمضان کا مہینہ ہی نہیں دیتا ہوں، میں تمہیں اس مہینے میں بخشش بھی عطا کرتا ہوں۔ اور اگر تو ہم قدر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ بخشش بھی ملنی اللہ رب العزت کی ذات سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہ فرمائے۔ لہذا سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ بزرگان محترم، کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال کے رمضان میں ہمارے اور آپ کے ساتھ مسجدوں میں بیٹھے تھے، جمعہ کی نماز میں موجود تھے۔ آپ اپنے ذہنوں میں ذرا زور ڈالیں تو آپ کو سینکڑوں لوگ ایسے مل جائیں گے، لیکن آج وہ من و من مٹی کے نیچے جا چکے ہیں۔ آج موت نے انہیں نہیں چھوڑا، ان کی مقررہ میعاد اور ان کا مقررہ وقت تو جو تھا وہ آن پہنچا، اور اس مقررہ وقت کے مطابق وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اب وہ چاہیں بھی تو اس رمضان کو نہیں پا سکتے، وہ چاہیں بھی تو ایک بار سبحان اللہ نہیں کہہ سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا اور ہمیں چھوڑ دیا، یہ ہمارے پاس سنہرا موقع ہے۔ لہذا اس موقع کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اس موقع کا ہم بھرپور استعمال کریں، اور اس مبارک مہینے میں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے، ہم رب العالمین کو راضی کرنے کی، رب العالمین کی عبادت و اطاعت میں کوشش کرنے والے بن جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہماری اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ بزرگان محترم، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں، ایمان والو، تمہارے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر لوگوں کا ایک دستور ہے، لوگوں کا ایک طریقہ ہے زندگی گزارنے کا۔ انسان جب اپنی زندگی کے اوپر قدم رکھتا ہے، یعنی بلوغت کی حدوں کو پار کرتا ہے، بالغ ہوتا ہے، جب زندگی کی تلخیاں اور زندگی کے حقائق اس کے سامنے رونما ہوتے ہیں، تو تب جا کر کے وہ لائحہ عمل تیار کرتا ہے، تب جا کر کے وہ اپنے مقاصد کو متعین کرتا ہے، اپنا پرپس اور موٹیو جو ہے وہ بناتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا مقصد ہونا چاہیے، ہمیں فلاں کام سے بچنا ہے، کیوں بچنا چاہیے۔ ایک ظاہر ہے کہ ایک دکاندار ہے، اس نے دکان کھولی، بظاہر وہ لکھ رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو اس کے پیچھے مقصد پیسے کمانا ہے، مقصد گھر کی ضروریات کو پوری کرنا ہے،
مقصد اپنے بچوں کی تعلیمی فیس کو ادا کرنا ہے، یہ وہ مقاصد ہیں کہ جن مقاصد نے اسے اس دکان کے کھولنے پر مجبور کیا۔ ایک کسان ہے، اس کسان کی زندگی کو آپ دیکھیں، جفاکشی سے بھرپور زندگی، پسینے سے شرابور ہے اور ہل چلا رہا ہے، دھوپ کی چلچلاتی ہوئی گرمی پڑ رہی ہے، لیکن وہ ہل چلانے سے باز نہیں آ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہماری بھلائی کر رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ یقیناً کسان حضرات جو ہیں ہمارے بڑے محسنوں میں سے ہیں، لیکن کیا صرف ہماری بھلائی ان کا مقصد ہے؟ کیا صرف ہماری خیر سگالی ان کا مقصد ہے؟ جب آپ دیکھیں گے اور حقیقت کی نگاہ اور نظر سے دیکھیں گے تو میرے بزرگوں یہ معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس حل چلانے کے پیچھے وہ غلے مقصود ہیں جو اس نتیجے کے طور پر انہیں ملیں گے، اور ان غلوں کے بعد وہ روپے، وہ رقم مقصود ہیں کہ جن رقوم سے، جن پیسوں سے وہ اپنے گھر کی جو ہے مزاج کرسی اپنے گھر والوں کی کر سکے، اپنے گھریلو ضروریات کو پوری کر سکے۔ یہ سارے وہ مقاصد ہیں کہ جن مقاصد کے پیچھے انسان لگ کر کے کسی کام کو انجام دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقاصد میں سے چند ایک مقاصد کو بیان فرمایا۔ قبل اس کے کہ مقاصد کا تذکرہ کیا جائے، پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایز اے مسلم ہمیں اس بات پہ یقین اور ہمارا بلیف ہونا چاہیے کہ نماز بذات خود ایک عبادت ہے، روزہ بذات خود ایک عبادت ہے، حج اٹسیلف بذات خود ایک عبادت ہے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اگر اس کے پیچھے کے مقاصد ہمیں معلوم نہ ہو اور ہمیں وجہ معلوم نہ ہو کہ ہم نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ کیوں رکھ رہے ہیں، ہم نے حج کیوں کیا، ہم پر حج کیوں فرض ہوا، معلوم نہ بھی ہو تو بینگ اے مسلم، ایز اے مسلم ہماری ذمہ داری ہے کہ بس اللہ رب العزت کا حکم ہے ہم کریں گے۔ اگر تو مقصد بھی معلوم ہو جائے اور اگر تو پرپس اور موٹیو ہمیں معلوم ہو جائے فبیہا نعمت، بڑی اچھی بات ہے، اور جو کہ قرآن نے بیان کیا ہے، چونکہ قرآن فرماتا ہے چنانچہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں میں نے تم پر نماز کو جو فرض کیا ہے اس کی فرضیت کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ تم ناشائستہ حرکتوں سے، بری باتوں سے، گناہ کے کاموں سے اور بدچلنیوں سے اور ایسی وہ تمام فطرتوں اور عادتوں سے باز رہو کہ جن کو کرنے سے لوگ اچھے نہیں سمجھے جاتے، کہ جن کے کرنے سے معاشرے میں ان کی عزت باقی نہیں رہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان تمام خرافات سے، بدعات سے، مکروہات سے، سیئات سے، برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کے لیے جس ذریعے کو تمہیں اپنانا چاہیے وہ ذریعہ نماز ہے، اس لیے میں نے تمہارے اوپر نماز کو فرض کیا۔ یہ مقصد بیان کر دیا۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ بیان کیا کہ تاکہ تمہارے مال کو پاک کیا جائے، تاکہ غربا کی جسم پروری ہو سکے۔ اسی طریقے سے روزے کے مقصد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو سن لو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو جس طریقے سے نماز کی فرضیت ہوئی، جس طریقے سے حج کی فرضیت ہوئی، روزہ بھی تمہارے اوپر فرض کیا جاتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ تم پہلی امت ہو کہ جس کے اوپر روزے کو فرض کیا گیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی ہے کہ پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی فرض تھا، یہ ہمیں اور آپ کو تسلی دینا مقصود ہے۔ اللہ کی رحمت پہ قربان جائے، آپ دیکھیں کہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ صرف ایک حکم کر دیتا تو ہم تو سر تسلیم خم کرنے والے ہیں بینگ مسلم، لیکن پھر بھی ہماری اور آپ کی جو ہے ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے، ہمارے دلوں کا خیال کرتے ہوئے اور ہمارے احساسات و جذبات کی جو ہے کیئر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، یہ حکم کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے، بلکہ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہو چکا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، مقصد کیا ہے؟ ربا آپ ہمیں مقصد بھی بتا دیں۔ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی سما جائے، تمہارے رگ و پے میں تقوی سرایت کر جائے، تمہارا اٹھنا ہو تو اللہ کے لیے ہو،
تمہارا بیٹھنا ہو اللہ کے لیے ہو، تمہارا چلنا پھرنا کھانا پینا، ان سارے کام میں، ان سارے افعال میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے، اللہ کی مرضی شامل ہو جائے، اللہ کی خوشنودی شامل ہو جائے۔ تم جب سانس بھی لو تو یہ اس بات کا خیال رکھو کہ ہمارے سانس لینے سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے سانس لینے سے بھی کہیں ایسا قدم نہ اٹھ جائے، کوئی ایسی حرکت ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ مقصد ہے اور اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی شے ہے کہ جو چاہا جا رہا ہے روزہ سے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو معلوم یہ ہوگا کہ تقویٰ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا زور دیا ہے اور جتنا امفسائز کیا ہے، شاید کوئی ایسی عبادت ہو اور شاید کوئی ایسا حکم ہو کہ جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنا زور دیا ہو۔ لعلکم تتقون، ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ مع المتقین، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ تقوی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، تقوی والوں کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، تقوی والے اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ یہ ساری وہ خوشخبریاں ہیں جو متقیوں کے ساتھ ہیں۔ تقوی کے اختیار کرنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہیں دی جائیں گی۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک دستور عربی کا ایک مقولہ ہے، الوقایۃ خیر من العلاج، ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ پرہیزگاری جو ہے علاج سے بہتر ہے۔ علاج کے جھنجھٹوں میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے، پرہیز کرے کچھ چیزوں سے تاکہ وہ بیمار نہ ہو، ہاسپٹلوں کے چکر اسے لگانا نہ پڑے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے۔ تقویٰ کا لنگوسٹک میننگ اور لفظی معنی جو ہے وہ ہے کہ بچ جانا۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ حضرت آپ یہ فرمائیں کہ تقویٰ کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے، تقویٰ کی جو ہے ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے، کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بندے بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی کسی خاردار جھاڑی سے تم کبھی گزرے ہو؟ تو شخص نے عرض کیا جی حضرت گزر تو ہوا ہے ہمارا۔ تو صحابی نے حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اس وقت تمہاری جو ہے گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ حضرت میں کپڑے سمیٹ لیتا ہوں، بالکل سمٹ کر کے گزرتا ہوں تاکہ کانٹے ہمارے کپڑوں میں نہ چبھیں، ہمارے کپڑے جو ہے خرق اور پھٹن کا شکار نہ ہو، پھٹ نہ جائیں، ان ساری باتوں کا میں خیال رکھتا ہوں، اس کے بعد گزرتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا کہ بندے یہ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ سے ڈر جانا ہے۔ جس طریقے سے تم نے ایک خاردار جھاڑی سے ڈرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے اور اپنے کپڑوں کو محفوظ کیا ہے اپنے جسم کے ساتھ، اسی طریقے سے تقویٰ کے ذریعے یہ چاہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے اسی طرح ڈرو جس طریقے سے تم نے کانٹے سے اپنا ڈر کا اظہار کیا ہے، اپنے ڈر کا اظہار کرتے ہوئے تم نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا ہے۔ تو تقویٰ نام ہے ہر اس شے سے بچنے کا کہ جس سے اللہ رب العزت میرے بزرگوں ناراض ہوتا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے کہ جو روزے سے چاہا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر بہت طرح کے لوگ مل جائیں گے آپ کو، ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں لیکن صرف نماز پڑھ لینا، رمضان المبارک میں روزے رکھ لینا، معاف کیجئے گا تراویح پڑھ لینا، صرف ان چند اعمال کے مجموعے کا نام عبادت نہیں ہے۔ اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو آپ کو ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ جنہوں نے گھروں میں جو ہے بھائیوں کے حقوق مار رکھے ہیں اور 2-2 4-4 حج بھی انہوں نے کر رکھا ہے، بہنوں کو حق نہیں دیا لیکن عمرے پہ عمرہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ جن سے گھر والے پریشان ہیں لیکن مسجد میں اللہ اللہ اور تسبیحات کا جو ہے بالکل ایک تسلسل چل رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ مل جائیں گے کہ جن سے پڑوس والے نالا ہیں، پریشان ہیں، لیکن وہ تراویح میں لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا نام تقویٰ نہیں ہے، اور اس عبادت سے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے یہ سارے اعمال بھی ضائع اور رائگاں چلے جائیں۔ لیکن جب ایک شخص کے اندر تقویٰ ہوگا، ایک شخص کے اندر خشیت خداوندی ہوگی، تو جہاں وہ عبادت میں اپنا دل لگائے گا، جہاں وہ حج اور عمرے کے لیے کوشش کرے گا، وہیں اس کی کوشش یہ بھی ہوگی کہ میرے والد کے مال میں
وراثت میں جن کا حق ہے ان کو تمام ان کے حقوق ادا کیے جائیں۔ میری بہن ہے تو اس بہن کا حق مکمل ملنا چاہیے، میرا چھوٹا بھائی ہے نا سمجھ ہے تو اسے بھی اس کا حق پورا ملنا چاہیے۔ یہ وہ صفت ہے جو تقویٰ سے پیدا ہوتی، یہ وہ صفت ہے جو تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور تقویٰ ایسی صفت ہے کہ جس انسان کے اندر یہ آ جائے، سما جائے، اس انسان کو متقی کہنا اور اس انسان کو اللہ والے کہنے سے، اللہ والے کہے جانے سے کوئی شخص نہیں روک سکتا، کیونکہ اس کی زندگی پھر ہندوستان کے تھیٹروں کے سامنے جو کیفیت اس کی زندگی کی ہوگی وہی مسجد نبوی کے صحن میں بھی ہوگی، اور وہی کیفیت لندن کے نائٹ کلبوں کے سامنے بھی اس کی ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تقویٰ ہے، اس کے دل کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اب وہ دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی آسائشوں میں پڑھ کر کے وہ شیطان کے پڑھائے ہوئے پٹیوں پہ چل کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تقویٰ ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور یہی وہ تقویٰ ہے، یہی وہ نعمت غیر مترقبہ اور ایک پریشیس گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، کہ جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں مخصوصاً فرمایا، خاص طور پر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ وہ نعمت ہے کہ جو تمہیں روزہ رکھنے سے ملے گی، یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے لیے تمہیں 30 دنوں تک یا 29 دنوں تک میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ایک مخصوص عبادت کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھنا، یہ 30 دن یا 29 دن جو ہے یہ کسی بھی مہینے میں تم نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کے لیے بھی میں نے ایک مخصوص متعین مہینہ مقرر کیا ہے۔ اسی مہینے میں تمہیں میرے بتائے ہوئے طریقے پر جب تم عبادت کرو گے تب جا کر کے یہ نعمتیں غیر مترقبہ اور پریشیس گفٹ تمہیں عطا کی جائے گی۔ تو تقویٰ کوئی عام شے نہیں ہے۔ تقویٰ کے حصول کے لیے ہمیں اور آپ تمام کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں کسی نہ کسی درجے میں متقی بنا دے۔ اور تقویٰ جس شخص کے اندر ہو جاتا ہے میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی زندگی بالکل اندر سے روشن ہو جاتی ہے۔ آج لوگوں کی سوچ بنی ہوئی ہے اور ایک ذہن میں ایک تھنکنگ ڈیولپڈ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ متقی اسے کہتے ہیں کہ جس کے جسم پر سفید لباس ہو، جبہ ہو، قبہ ہو، پگڑی ہو، دستار ہو، عمامہ ہو، لمبی داڑھی ہو۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جن کو ہم تقویٰ کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ چیزیں الگ، یہ بات الگ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جو ایک متقی میں ہونے چاہیے۔ داڑھی رکھنا ایک لازمی جزو ہے، اچھے کپڑے پہننا اور سنت کے مطابق اپنے لباس کو رکھنا ایک متقی کے لیے جزو لا ينفک اور لازمی حصہ ہے، لیکن that doesn't mean کہ ہم صرف کسی ایسے شخص کو کہ جس نے دستار باندھ رکھا ہے اور کپڑے اچھے پہن رکھے، داڑھی بڑھا رکھی ہے، اسے ہم متقی کہنا شروع کر دیں۔ یہ نہیں، اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ اصل تقویٰ التقویٰ ہا ہونا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ التقویٰ ہا ہونا، دل میں تقویٰ، دل سے تعلق ہے تقویٰ کا۔ یہ چیزیں اگر ہوں اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ آپ کو ہزاروں لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کے چہرے پر لمبی داڑھیاں ہیں، لیکن انہوں نے چوری کر رکھی ہے، انہوں نے حق مار رکھا ہے، انہوں نے وہ جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کیا کہ جس کو ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متقی تھا، اس لیے اس نے متقی تھا اس کے باوجود اس نے ایسا کیا؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ تقویٰ اس کے اندر تھا ہی نہیں، صرف اس نے متقیوں کے لباس میں لوگوں کو جھانسا دیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ لوگوں کے سامنے پاک باز بن کر، لوگوں کے سامنے جنید بغدادی بن کر، وقت کا پیر اور بزرگ بن کر لوگوں کو لوٹا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپ کیا، لوگوں کو دھوکہ دہی میں مبتلا کیا، لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں کو فریب کاری میں پھنسایا، دام فریب میں پھنسا کر کے خود بھی بدنام ہوا اور متقیوں کے بھیس کے اپنانے کی وجہ سے متقیوں کو بھی بدنام کر دیا۔ اسی وجہ سے آج دیکھیں تو کہ کوئی ایک شخص جب ایسا پکڑا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ٹولوں کی یہی حالت ہے، یہ متقیوں کا حال ہے۔ میرے بزرگوں، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہے تقویٰ، ایک ہے ظاہری لباس۔
تقوی والوں کے اندر وہ ظاہری لباس ہونے چاہیے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ظاہری طور پر متقیوں کا سا لباس لگا رکھا ہو وہ متقی بھی ہو، کیونکہ متقی وہی شخص ہوتا ہے جس کے دل میں تقوی ہو۔ آپ دیکھیں مساجد میں بہت سے لوگ آتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی مسجد میں چور بھی آتے نہیں آتے، چوروں کی بھی آمد ہوتی ہے اور لوگوں کو کوئی مالوں کو جو ہے چپلوں کو جوتوں کو جو ہے اٹھا لے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ نمازی سارے چور ہوتے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے۔ وہ نمازی نہیں بلکہ چور تھا جس نے نمازی کے بھیس میں اپنے آپ کو تبدیل کیا اور یہاں آیا اور اس نے کیا ہے ہمیں اور آپ کو چونا لگا دیا، اگر اس زبان میں اپنی زبان میں کہیں نقصان پہنچا دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہری حلیے کو دیکھ کر کے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کسی کے دل کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا کہ اس روزے کو جب تم اختیار کرو گے تو تمہارا ظاہری حلیہ جو ہے اس کو میں باطنی حلیے میں تبدیل کر دوں گا، یعنی ظاہری کیفیت جو تمہاری باہر سے جو چھلک رہی ہے، میں خداوند تعالیٰ تمہارے اخلاص کو دیکھ کر، تمہاری للہیت کو دیکھ کر، تمہاری گریہ وزاری کو دیکھ کر، تمہاری اطاعت و ریاضت کو دیکھ کر انشاءاللہ اگر میں چاہوں گا، اگر میں راضی ہو جاؤں گا تو میں تمہارے دل کے اندر بھی تقوی کو ڈال دوں گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ تمہارے اندر طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، جذبہ اور ولولہ بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بھیڑوں کی بھیڑ میں تم بھی جو ہے ساتھ لگ گئے کہ سارے لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں، سارے لوگ تراویح میں جا رہے ہیں ہم بھی چلے چلتے ہیں، سارے لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں ہم بھی روزہ رکھے جاتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان تمام عبادتوں کے پیچھے تمہارا جو ہے اپنا ایک موٹیو ہونا چاہیے، تمہارا مقصد تمہارے دل کو معلوم ہونا چاہیے۔ تم جو بھی کام کرو، جو بھی عبادت کرو، اس میں میری رضامندی کا دخل ہو، میری رضامندی تمہیں حاصل کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہو، میں راضی ہو جاؤں۔ اس کیفیت کے ساتھ میرے بندے اگر تو تم عبادت کرتے ہو تو یاد رکھو تمہارے اندر یہ تقویٰ میں داخل کر دوں گا۔ رمضان المبارک میں آپ دیکھیں کہ دوسری جو عبادتیں ہیں، رمضان المبارک کی عبادت خاص جو روزہ ہے، اس کے علاوہ جو عبادتیں ہیں، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، آپ نماز پڑھیں گے، دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے یا پھر ہم اور آپ جانتے ہیں، لیکن دیکھنے والے تو یہی کہیں گے نا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، روزہ کو چھوڑ دیں، رمضان حج کیا آپ نے تو دیکھنے والے یہ کہیں گے کہ آپ حج کر رہے ہیں۔ آپ نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، کوئی نہ جانے صحیح لیکن وہ شخص تو جانے گا جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے بزرگوں، آپ دیکھیں کہ اس میں اگر تو انسان کے اندر خوف خداوندی نہ ہو تو بھی وہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے جو ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ بند کمرے میں جا کر اس نے پانی پی لی، کچن میں گیا اور اچھے اچھے جو کھانے پکے ہوئے تھے وہ کھانوں کو کھا لیا، کون دیکھنے والا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں کرتا۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاص صفت ہے، پرلے درجے کا ایک عیاش اور بدمعاش شخص بھی کہ جس کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں، کوئی تعلق نہیں، جو جمعہ بھی بمشکل پڑھتا ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے اور مسلمانوں کے جذبہ ایمان میں، مسلمانوں کے اندر ایمان کی اتنی رغبت تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ اب بھی باقی ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو وہ شخص چھپ کر پانی نہیں پیتا۔ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے اندر پیدا ہوا، اور یہی پہلی سیڑھی ہے تقویٰ کے حصول کی۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جس طریقے سے تم نے ساروں سے چھپ چھپا کر بھی میری خلاف ورزی نہیں کی، میرے حکم کے خلاف تم نے قدم نہیں اٹھایا، تم مشروب رکھے ہوئے مشروب کو تم پی سکتے تھے، تم کھانا بھی کھا سکتے تھے، لوگوں کے سامنے ذرا سا پتہ نہیں چلتا۔ ابھی میں پانی پی کر آ جاؤں، یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں، آپ نہیں بتا سکتے ہیں کہ میں نے پانی پی رکھا یا نہیں پی رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ چہرے سے انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تو ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی یہ قدم اٹھانے سے باز رہتا ہے۔
نمازیں چھوڑ دے گا، حج، بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے کہ جن کے اوپر حج فرض ہے انہوں نے حج نہیں کیا، وہ گویا وہ فرض ابھی تک ان کے ذمے ہے، وہ چھوڑ چکے۔ لیکن روزے کی جب بات آتی ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اخلاص اتنا رکھا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس میں دو نمبری سے کام نہیں لیتا ہے، بلکہ جس نے رکھ لیا تو رکھ لیا، اب وہ جانے، اس کا خدا جانے، اس کا اللہ جانے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس میں اخلاص اس حد تک اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور تقویٰ کے منازل کو جو ہے وہ شخص طے کرنا شروع کرتا ہے۔ لیکن یہ چیزیں کب حاصل ہوتی ہیں؟ جب ہمارے اندر ایک جذبے کے ساتھ ان سب عبادات کو ہم انجام دیں، ہمارے اندر تڑپ ہو، تقویٰ کے حصول کے لیے ہم کوشاں رہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی مبارک، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عبادت سے عبارت ہے، یعنی پوری زندگی عبادت میں گزری ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت ہی زیادہ کوشش فرمایا کرتے۔ عام دنوں کی حالت یہ تھی کہ حتی یتورمت قدماہ، عبادت میں، نماز میں، نوافل میں اتنے لمبے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں سوجن آ جایا کرتا، تورم ہو جایا کرتے تھے۔ دوسری بات، دوسری صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناجات میں کثرت فرماتے تھے، اللہ رب العزت سے مانگنا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا، اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت صحابہ کرام کو دیکھنے کو ملی۔ لہذا ہمیں بھی نوافل میں، فرائض میں، مناجات میں، ان ساری چیزوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ بقیہ دنوں کے بالمقابل ہماری عبادتیں اس مہینے میں کہیں زیادہ ہوں، اس مہینے میں ہم کہیں رب کو زیادہ خوش کرنے کی کوشش کریں۔ اس مہینے میں یوں تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنا ہی دی کہ اس مہینے کی جو نفل نمازیں ہیں وہ فرض کے برابر ہیں، اور فرض نمازیں جو ہیں وہ 70 مل رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ تم مجھے جو ہے 1000 دو، ایک مہینے کے بعد جو ہے میں تمہیں 70 دوں گا، تو کسی شخص کے، کوئی ایسا شخص ہو کہ جو قرضوں میں دبا ہوا ہو، پھر بھی وہ کسی نہ کسی سے قرض لے گا، اور کہنے والا بھی جو ہو وہ کیا ہو، امانت دار شخص ہو، اس کے بارے میں معلوم ہو، تو وہ شخص قرض لے کر کے 1000 روپے جو ہے اس شخص کو دے گا کہ بھائی ایک مہینے کا سودا ہے، اگر ہمیں 70 مل جائے تو کون سا گھاٹا کا سودا ہے۔ تو کہنے والا آپ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ قال فالحق والحق اقول، کہ جو بات میں کہتا ہوں وہ حق ہوتی ہے، وہ اٹل ہوتی ہے، میری بات میں کبھی جھوٹ نہیں، کبھی ملاوٹ نہیں، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی بات نہیں، میں خداوند تعالیٰ جو بات کہہ چکا ہوں کہہ چکا ہوں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کا اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ ایک کرو گے 70 دوں گا، ایک نفل، ایک فرض، ایک بار سبحان اللہ، 70 بار سبحان اللہ۔ کیا سودا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ یہ نعمتیں کس مہینے میں ہیں؟ صرف اور صرف رمضان مبارک کے مہینے میں۔ لہٰذا میرے بزرگوں، ہمیں اس مبارک مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی باتوں کو میں عرض کر رہا تھا، تیسرے نمبر پر جس کا تذکرہ صحابہ کرام نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عبادت میں اور مناجات میں کثرت فرماتے تھے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق فی سبیل اللہ بھی بکثرت کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا۔ اگر یوں ہی عام دنوں میں ہم 100 روپے خرچ کر رہے ہیں تو اس میں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخراجات جو ہے کریں۔ زکوٰۃ تو ایک متعین رقم ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، انشاءاللہ آپ کے خطیب صاحب بیان کریں گے کسی جمعے میں تفصیلات۔ زکوٰۃ تو ایک جو ہے متعین رقم ہے، اس کے علاوہ بھی انسانوں کو خرچ کرنا چاہیے، اور اس کی ترغیب قرآن کریم میں تھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ وہ لوگ کبھی بھی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ نہ کرنا، تو زکوٰۃ کے علاوہ چیزوں کو بھی خرچ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
کا جو تیسرا پہلو تھا، جو تیسرا سبق صحابہ کرام نے لیا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں آپ کو اس میں سے اس چیز کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ جس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، صحابہ کرام کی زندگیاں بھی بھری پڑی ہیں، اور ہمارے اکابرین جو گزرے ہیں، یوں آتا ہے کہ 6 مہینے قبل، یعنی 6 مہینے پہلے سے کانوا یدعون اللہ 6 اشہر قبل، کہ اللہ تعالیٰ سے 6 مہینے پہلے سے یہ دعا کرتے تھے ان یبلغہم الی رمضان، کہ یا اللہ ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دیں۔ اور جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تب وہ دعا کرتے تھے وَيَدْعُونَ اللَّهَ 6 أَشْهُرٍ أَن يَتَقَبَّلَهُ مِنْهُمْ، یا اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادتیں کی ہے ان عبادتوں کو یا اللہ تو قبول فرما لے۔ تو رمضان کی قدر و قیمت کو ہمیں پہچاننا چاہیے۔ رمضان کی قدر و منزلت جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے، آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ ہم اس کو شکل میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور ایک منادی پکارتا ہے، آواز دینے والا آواز دیتا ہے یا باغی الشر اقصر یا باغی الخیر اقبل، کہ اے وہ شخص جس کا مطمح نظر بھلائی ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے زیادہ سے زیادہ بھلائی کو چاہو، اور اے برائی کے کرنے والے رک جا، باز آ جا۔ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک منادی کراتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ ان رحمتوں کو پانا، ان رحمتوں کو حاصل کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا اپنا شرعی فریضہ ہے۔ اب باتیں یہ ہیں کہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، اب اگر ہم صرف سن لیں اور اس پر عمل نہ ہو تو بزرگان محترم، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑانا بڑا آسان ہے، اور اس پر کوئی اجر بھی مرتب نہیں ہوگا، الا یہ کہ جو قرآن و حدیث ہم نے کہہ دیا اور سن لیا اس پر جو ثواب ملنا ہے وہ مل جائے گا۔ اصل رمضان کی قدر قیمت، اصل رمضان کا مقام پہچاننے والا شخص وہ گردانا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر رمضان کو گزارا۔ آج تراویح کی عبادت آپ دیکھیں، کہیں نہ کہیں ہر ایک مسلمان کے اندر یہ جذبہ جو ہے بیدار ہوتا ہے، اور اس جذبے کے تحت وہ سرشار ہوتا ہے، کہا وہ مسلمان کے جس سے 2 نفلیں نہ پڑھی جا رہی ہوں وہ 20 رکعت الحمدللہ آسانی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا ایمانی جوش اور ایمانی جذبے کا جو ہے نا نتیجہ ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ جس مدد کو ہم اترتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک شخص کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمیں بغیر مانگے مل رہی ہے، بغیر مانگے ہمارے اندر اتنی انرجی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم تراویح میں بآسانی جو ہے قرآن سن رہے ہیں، 1 گھنٹے تک ہم کھڑے ہو جا رہے ہیں۔ یہ بھی کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا صلہ ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ بغیر مانگے اللہ تعالیٰ بزرگوں اتنا دے رہا ہے، تو ہم اگر مانگ لیں تو اللہ کتنا دے گا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مناجات کر لیں، جیسا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آیا، اگر ہم مناجات کر لیں کہ یا اللہ اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت تو ہم نہ پہچان سکتے ہیں، نہ ہمارے اندر اہلیت ہے، آپ ہی ہمیں سمجھا دیں، اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق ہمیں اس مہینے میں اپنے انوار و برکات سے نوازیے۔ یہی دعا ہم کر لیں تو کیا کم ہے؟ اللہ تعالیٰ کتنی جو ہے رحمتوں سے نوازے گا، ہم اور آپ we cannot imagine that، ہم امیجن نہیں کر سکتے، نہیں سوچ سکتے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں نہیں دکھیں گے۔ آپ دیکھیں کہ ایک روزے کا جو عمل ہے، کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کو کہہ دیا گیا، ہم نے صرف حکم خداوندی کی وجہ سے تو ہی مانا ہے۔ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جنت، اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی۔ کل یہاں تھوڑی سی مشقت ہم برداشت کر لیں تاکہ حوض کوثر میں ہمیں کیا ہے جام کوثر نصیب ہو جائے، قیامت کی تلخیوں سے اور سختیوں سے اور وہاں کی تپش سے ہم بچ جائیں۔ یہی تو مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد میرے بزرگوں نہیں ہے۔ بات چونکہ بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے، میں معذرت چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اس کا جو حق ہے اس حق کی ادائیگی کے ساتھ ہمیں رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھی سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔